ہم کوشش کریں گے آج کی اس نشست میں دوست محمد کھوسا سے ان کے کچھ جوابات حاصل کر سکیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بڑی مہربانی جی۔ کھوسا صاحب، ایک بڑی طویل فہرست ہو گئی ہے جو الزامات آپ پر لگے ہیں، اور پہلے وہ میں مختصراً اپنے دیکھنے والوں کے لیے بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر گفتگو کریں، اور ظاہر ہے جو نقطہ نظر ہے آپ کا وہ اس پر آپ بیان کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے آپ کی شخصیت سے متعلق کہ آپ نے شادی کی، ظاہر ہے آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ نے اس کو چھپایا، اور پھر اس کے بعد جو طلاق کے معاملات ہیں وہ بھی آپ نے چھپائے۔ یہ بھی آپ پر الزام ہے، اور ظاہر ہے بڑا سنگین الزام ہے کہ آپ نے اپنی سابقہ بیوی کو اغوا کیا، اور یہاں تک کہا گیا ان کے اہل خانہ کی جانب سے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں آپ ڈسکس کریں، اور خاص طور پر جو بچی ہے اب غالباً چند ماہ کی اور 1 سال کی، وہ کہتے ہیں کہ کس قانون کے تحت اور کس معاہدے کے تحت آپ کے پاس ہے۔ یہ بھی الزام ہے آپ پر کہ جو عدالتیں ہیں، پولیس جو ہے، اس پر آپ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر کچھ مناظر جو ٹیلی ویژن سکرینز پر لوگوں نے دیکھے رقص کے حوالے سے، وہ بھی ہم چاہیں گے کچھ آپ وضاحت کریں۔ تو سب سے پہلے تو سر یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ خاصے بولڈ رہے ہیں میڈیا کا سامنا کرنے کے حوالے سے۔ ہم نے آپ کو قسمت کا حال بتانے والے پروگرامز میں بھی دیکھا، ہم نے آپ کو واک کرتے ہوئے انٹرویو دیتے ہوئے بھی دیکھا، اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو مارننگ شوز میں بھی دیکھا۔ تو آپ خاصے بولڈ رہے ہیں، ہر طرح کا آپ رسک لیتے رہے ہیں میڈیا پر آنے کا۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ اتنے سنگین الزامات پر بھی ایک طویل عرصے بعد خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا آپ نے؟ دیکھیں اقرار، ایک تو لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ ایک تو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ جی ہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں مجھے کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے اس شادی کو پوشیدہ رکھا، بالکل ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میرا ذاتی معاملہ تھا۔ اٹ واز نن آف اینی باڈیز کنسرن۔ صحیح۔ اینڈ باقی جو معاملات آپ بیان کر رہے ہیں یہ سراسر بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس میں اصلیت نہیں ہے۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، یہ معاملات اس وقت کورٹ میں چل رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ اس وقت نہیں کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بات بھی جو کہی جا رہی ہے ظاہر آپ کے مخالف حلقوں کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ بلند اخلاقی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے جن رہنماؤں پر بھی الزامات لگے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ہمارے سامنے شمائلہ رانا کی مثال ہے، ہمارے سامنے پرویز خان کی مثال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ پر الزام لگا؟ اب یہ درست ہے یا غلط ہے، ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی، کہ آپ نے بہتر نہیں سمجھا کہ آپ مستعفی ہوتے تاکہ بالکل شفاف تحقیقات ہوتی، یہ معاملہ اپنے اختتام تک پہنچتا، اور اس کے بعد ظاہر آپ کی سیاست جاری رہتی؟ جی دیکھیں اقرار، بات یہ ہے کہ اس سے کوئی اس چیز کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزام لگایا گیا ہے، ثابت ہوگا تو خدا نہ کرے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت بھی ہوگی تو وہ بھی ساروں کے سامنے آ جائے گی، ورنہ جو حقیقت ہے انشاءاللہ وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور آ چکی ہے۔ اور جہاں تک عدالت کی معاملات کا سوال آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حق پہ فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ ابھی تک سمجھ پائے کہ یہ معاملہ کس کی جانب سے ہے اور یہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ نے تحقیق بھی کی ہوگی، آپ نے جاننے کی بھی کوشش کی ہوگی کہ دیکھیں یار، بات یہ اقرار، جب آپ آج کے ماحول کی سیاست میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے حالات، اس طرح کے معاملات میں کچھ اپنوں کی بھی مہربانیاں ہوتی ہیں اور کچھ پرایوں کی بھی۔ اچھا، تو اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ تو یعنی یہ بھی ہم کہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنوں کی بھی مہربانیاں شامل ہیں اس طرح سے اس معاملے کو اچھالنے میں؟ دیکھیں اپنوں سے مراد آپ کوئی غلط مطلب نہ لیجئے گا، میں اپنے ماحول کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اپنوں کی بھی مہربانیاں، کچھ پرایوں کی بھی۔ چلیں آسانی کر لیتے ہیں سوال میں کہ کیا جو سیاسی اپنے ہیں، یعنی آپ کی جماعت کے کچھ لوگ، ظاہر مخالفت تو جماعت کے درمیان بھی اختلاف رائے تو ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، آپ کو شبہ ہے؟ جی ابھی فی الحال اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اس پہ آپ نو کامنٹس کی بات کریں گے۔ اچھا، ظاہر ہے جس طرح آپ نے یہ کہا اور ہم سمجھتے بھی ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ چونکہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور ظاہر ہے کسی بھی شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ذاتی معاملے پر جس حد تک چاہے اس حد تک بات کرے، سو آپ بھی ظاہر ہے جہاں تک چاہیں مناسب سمجھیں ہمیں بتا سکیں، اگر کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی، ظاہر آپ کا سیاسی قد کاٹھ، آپ کے خاندان کا سیاست میں قد، ان کی خدمات اور اپنے ضلع میں جس طرح سے آپ کی سیاست رہی ہے، آپ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے، ظاہر آپ پر اتنا اعتماد کیا گیا، اور ایک اداکارہ، یہ اگر آپ بتانا چاہیں یا جس حد تک آپ بتانا چاہیں کہ یہ کیسا ملاپ تھا، کچھ ناراضگی ہوئی خاندان کی طرف سے بھی اس معاملے پر؟ جی نہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی جی۔ ٹھیک ہے،
تو اختلاف رائے کیا تھا خسرو صاحب جس سے بات یہاں تک پہنچی کہ آپ پر ظاہر ان کے قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ وہ تو سو کالڈ جو ان کی فیملی ہے، سو کالڈ فیملی جو ہے، ان کے جو بھی مقاصد ہیں یا جو بھی معاملات ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس بارے میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کوئی لالچ ہے ان کے ذہن میں، ان کی نظر میں؟ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ سو کالڈ، ظاہر آپ کا موقف یہ بھی ہے کہ وہ ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، جو مثل خان ہیں ان کے والد نہیں ہیں، لیکن سر نکاح نامہ جو ہے اور جو طلاق نامہ آپ کی جانب سے دیا گیا اس پر تو مثل خان ہی ان کے والد کا نام درج ہے۔ جی درج ہے، اور جو ریکارڈ غالباً ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے برتھ سرٹیفکیٹس یہاں سے ایشو ہوتے ہیں، جو وہاں سے پولیس نے اور دیگر انکوائری کرنے والے کوارٹرز نے جو ریکارڈز گیدر کیے ہیں وہ غالباً فالٹ ہیں۔ یعنی ان میں کچھ خرد برد کی گئی ہے اور وہ درست نہیں ہے؟ خود برد نہیں کی گئی، وہ صحیح نہیں ہیں، یعنی کہ حقیقت پہ ڈیٹیلز نہیں ہیں۔ کراچی میں جو ڈیٹیلز درج ہیں وہ کچھ اور ہیں، لاہور میں جو ڈیٹیلز درج کرائی گئی ہیں ایکچولی وہ ایک فیک سرٹیفکیٹ ہے جس کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو ان کے آپ کے بقول سو کالڈ ریلیٹیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اختلاف یہاں سے پیدا ہوا جب بیٹی کی پیدائش ہوئی، تو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک فرسودہ ذہنیت ہے اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر آپ کے ذہن میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جب بیٹی کی پیدائش ہوئی؟ نہیں جی، نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سر جو کچھ تصاویر منظر عام پر آئیں اور کچھ فوٹیجز بھی ہم نے دیکھی، کچھ ویڈیوز بھی دیکھی، یہ کس کا کارنامہ تھا سر؟ یار ایک بات دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، ہمارے علاقے کے اندر خوشیوں کے موقع کے اوپر جو علاقائی رقص ہوتا ہے وہ بلوچ کرتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم اسی کلچر، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور وہ ایک خوشی کے موقع کے اوپر کچھ دوست احباب جو ہیں انہوں نے مجھے درخواست کی جھومر کے لیے، اور میں ان کے ساتھ جھومر پہ اٹھا۔ اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہاں پہ ہمارے علاقوں میں اس طرح کے، بلوچستان میں، یہاں پہ سندھ میں خوشیوں کے موقع پہ اس طرح سے جھومر کی جاتی ہے۔ رقص اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو اپنی زبان میں جھومر کہتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری جہاں تک تصاویر کی بات ہے تو یا وہ تصاویر ان کے پاس تھیں یا میرے پاس تھیں، میں نے تو ظاہری بات ہے میڈیا کو دینی نہیں، تو مسنگ پرسن نہیں دی ہوں گی نا۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسنگ نہیں ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ خود فہم والے لوگ ہیں، اور آپ کے ذریعے میں یہ بات آپ کے چینل پہ کر رہا ہوں کہ ذاتی فیملی فوٹوگرافز یا میرے پاس تھیں یا ان کے پاس تھیں، میں نے تو میڈیا کو دی نہیں، تو پھر کس طرح سے میڈیا کے پاس آئی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر سوالیہ نشان ہے، اور اس پر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پھر کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ یہ تصاویر منظر عام پر آئیں۔ بریک اسی کے ساتھ ہم لیں گے، آپ ذرا سوچئے اور ذہن کے گھوڑے دوڑائیے کہ خسرو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ تصاویر ظاہر فیملی کی جو تھیں ان کے پاس ہوں گی یا پھر فریق ثانی کے پاس ہوں گی، انہوں نے تو یہ میڈیا کو پرووائڈ نہیں کی، اور اگر یہ میڈیا پر آئی ہیں تو ان کے پیچھے انٹینشنز کیا ہو سکتی ہیں، کون یہ میڈیا کو دے سکتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بریک لیجئے اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔